بلکہ آپ کو یاد ہوگا ساری حکومتیں ہی ایسا کرتی ہیں. پچھلی حکومت نے بھی آتے ہی باوجود ملک پر بہت کڑا وقت ہونے کے انہوں نے کہا کہ ہم سینماؤں اور اس طرح کے دیگر جو ادارے ہیں جو اس طرح کی انٹرٹینمنٹ دیتے ہیں ہم ان پر انویسٹ کریں گے, ہم خرچ کریں گے, ہم ان کو اٹھائیں گے اور ہم اپنی جو فلم انڈسٹری ہے اس کو بہتر کر کے انڈیا کے مقابلے میں لائیں گے. ان کی جو فحاشی عریانی ہے اس کا ہم مقابلہ اپنی فحاشی عریانی سے کر کے ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اب یہ کتنی قابل تشویش بات ہے, اور یہ ساری حکومتوں میں ایسا ہوتا ہے. ہمارا پیسہ ہے, عوام کا ٹیکس ہے, وہ آگے حکمرانوں کے ہاتھوں میں جاتا ہے اور حکمران اسے فحاشی عریانی میں اڑاتے ہیں. بھی میں ایک مسلمان ہوں, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں, میں فحاشی عریانی کو پسند نہیں کرتا, میں اس کو پروموٹ نہیں کرنا چاہتا, میں اس کے خلاف ہوں. میں تو کہتا ہوں کہ ایسے ٹی وی چینلز کو بالکل بین ہونا چاہیے جو ہماری عوام کو فحاشی کا دلدادہ بنا رہے. لیکن میری مرضی کے خلاف میرا ہی ٹیکس, میرا ہی پیسہ, میرے خون پسینے کی کمائی وہ فحاشی اور عریانی میں لگائی جا رہی ہے, اور مجھے بتا کر لگائی جاتی. بجٹ میں حصہ مختص کیا جاتا ہے, ویسے اعلانات کیے جاتے. تو یہ فحاشی اور عریانی اس قدر ہمارے ہاں عام ہو چکی ہے. یہ تو ایک میڈیا کا کردار تھا, اور اس کے ساتھ ہماری سیاسی جماعتوں کا بھی بہت بڑا کردار اس میں. آپ سیاسی جماعتوں کا شاید ہی کوئی جلسہ ایسا ہو, کوئی ان کا پروگرام ایسا ہو جس میں آپ فحاشی اور عریانی کے مناظر نہ دیکھیں. یہاں کسی ایک پارٹی کو مینشن کرنا یا اس کا نام لینا اس کا کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ ہمارے سامنے جتنی بھی سیکولر ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں جو اپنے پروگراموں کو فحاشی اور عریانی سے پاک رکھتی ہو. عورتوں کو نچایا جاتا ہے, لڑکیوں کو, ماؤں بہنوں کو بے پردہ کیا جاتا ہے, لوگوں کے سامنے ان کی نمائش کی جاتی ہے اور اس سے اپنے پروگرام کو چمکایا جاتا ہے. نوجوان لڑکوں کو راغب کرنے کے لیے پھر سب کو بلایا جاتا ہے, اور ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی اکثریت کی ذہنیت کیسی ہے. تو اس طرح اپنے جلسے کامیاب کیے جاتے ہیں. سیاسی ہماری جو جماعتیں ہیں اس میں باقاعدہ طور پر خواتین کو نمائندگی دی جاتی. دیکھیں اسمبلی میں کسی خاتون کی نمائندگی ہونا یہاں زیر بحث نہیں ہے, وہ تو پردے میں رہ کر بھی نمائندگی کر رہی ہیں خواتین. آپ کی اسمبلی میں کتنی خواتین ایسی آپ کو نظر آئیں گی جو بالکل مکمل باپردہ ہیں اور وہ اپنا کام کر رہی ہیں, لیکن باقاعدہ طور پر ایک پوری پلاننگ کے تحت عورتوں کو اس طرح سے لایا جاتا ہے کہ اس سے فحاشی اور عریانی کو فروغ ملتا ہے. اور کچھ ہمارا مذہبی طبقہ بھی پھر اس میں ملوث ہو گیا. انہوں نے کہا کہ ہم کیوں پیچھے رہیں, اور ان کا کردار سب سے زیادہ بھیانک ہے, کیونکہ وہ اسلام کے نام لیں, وہ مذہب کے نام پہ ایسا کر رہے ہیں. وہ اسلام کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں کہ ایک عبادت کو لے کر اس میں فحاشی اور عریانی کو مکس کر کے لوگوں کو جمع کر رہے ہیں. اور کیا پیغام دے رہے ہیں دنیا کو کہ اسلام کا یہ چہرہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بڑی کئی ایک نعت پڑھنے والی, نعتیں پڑھنے والی جو خواتین و متعارف ہو گئی ہیں, پورا میک اپ کر کے لوگوں کی نظروں میں. اب یہ کہ اس کو کیا نام دیا جائے, یہ فحاشی اور عریانی نہیں تو اور کیا ہے. نعت پڑھ رہی ہیں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہی ہیں, اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہی ہیں, جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور طریقہ کیا ہے کہ عورتیں تو عورتیں ہیں, خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کامل مرد ہیں انسانیت میں سے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے کامل مرد تو کوئی نہیں. اس کے باوجود صحابی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شرم و حیا والے تھے کہ گھروں میں جو جوان لڑکیاں گھروں میں بھی پردے میں یہ عربوں کا ایک ماحول اور رواج تھا. ان کے اندر غیرت تھی,
شرم و حیا اتنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی کہ ایک خاتون لڑکی ہے، جوان ہوئی ہے، وہ اپنے گھر میں بھی الگ پردے میں رہتی تھی. یہ ان کا ایک رواج تھا، یہ کوئی پابندی ہمارے اسلام نے نہیں لگائی. عربوں کے ہاں ایک رواج تھا کہ ایک جوان لڑکی اپنے گھر میں بھی خاص پردے میں رہتی تھی. تو صحابی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں رہنے والی جوان لڑکی جو اپنے گھر میں بھی خاص پردے میں رہتی اس سے بھی زیادہ حیادار تھے. اس قدر شرم والے، اس قدر حیا والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرم و حیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کبھی غیر محرم عورت کو نہیں لگا ہے. آپ کے ہاتھ نے کبھی غیر محرم عورت کو نہیں چھوا ہے. اس قدر حیا والے، اور ان کا نام لے کر، ان کی نعت پڑھ کر لوگوں میں فحاشی اور عریانی پھیلائی جا رہی. پھر ہم دیکھتے ہیں میلاد کی مجلسوں اور محفلوں میں خواتین شریک ہوتی ہیں اور باقاعدہ میک اپ کر کے. اب یہ فحاشی اور عریانی کو فروغ دینا نہیں تو کیا ہے؟ اسی طرح اور بھی کئی قسم کے جلسے اور جلوس ہیں ہمارے مذہبی. محرم الحرام میں بھی ایسے مناظر دیکھنے میں آتے ہیں. تو مذہب کے نام پر جب ایسا کیا جاتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی گناہ نہیں. گناہ ہو تو فلاں مذہبی جو لیڈر ہے وہ کیوں ایسا کر رہا ہو، اس کی زیر نگرانی ایسا کیوں ہو رہا ہو. لوگ تو پھر دلیر ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے مذہبی لیڈر جنت میں چلے گئے تو ہم تو پھر بھاگ کر ہی چلے جائیں گے. حالانکہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے. کوئی بھی انسان کتنا بڑا لیڈر مذہبی رہنما ہو، اس سے بھی غلطی اور خطا ہو سکتی ہے. ہم بطور مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے پابند، آپ کے دین کے پابند ہیں. لیکن انسان کی فطرت ہے نا، جب بڑوں کو دیکھتا ہے، بڑے رہنما کو دیکھتا ہے تو وہ اس گناہ کو، اس کی قباحت کو ختم کر دیتا. وہ کہتا ہے کہ اگر اس نے کیا ہے تو میں پھر کیوں نہ کروں، وہ بخشا جائے گا تو میں بھی بخشا جاؤں. حالانکہ نہ اس کے بخشے جانے سے آپ نے بخشے جانا ہے، نہ اس کے پکڑے جانے سے آپ نے پکڑے جانا. اس کا اپنا حساب ہونا ہے، آپ کا اپنا حساب ہونا ہے. ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کسی کو توبہ کی توفیق دے دے اور بغیر توبہ کوئی چلا جائے. جس کو توبہ کی توفیق مل گئی وہ اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائے گا، اور جو بغیر توبہ چلا گیا وہ اپنے اس بد عمل کی جو سزا ہے وہ جہنم میں کاٹے گا. تو ہمارے لیے کوئی بھی مذہبی لیڈر سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دلیل اور حجت نہیں ہے.